ناظرین السلام علیکم. وی ٹاک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میرے ساتھ زبیر علی خان صاحب موجود ہیں اور کچھ بڑی ایکسکلوسیو خبریں ان کے پاس موجود ہیں. ان کے حوالے سے بات کریں گے. ایک تو ہم عمران خان کے حوالے سے تازہ صورتحال کیا ہے, جیل میں کیسی زندگی ان کی گزر رہی ہے, شب و روز کیسے ہیں, پھر سائفر والا معاملہ دوبارہ کھڑا ہو گیا ہے, اس کے حوالے سے کچھ نئی باتیں, کچھ نئے انکشافات ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے. دوسری آخر میں ہم بات کریں گے کہ نواز شریف کی جلسے کی تیاریاں کیا ہیں اور کتنے لوگ متوقع ہیں, اس پر ہم بات کریں گے. لیکن زبیر پہلے یہ بتائیے کہ جناب عمران خان نے سائیکل منگوا لی ہے اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایکسرسائز کریں گے, ورلڈ کپ کھیلنا چاہ رہے ہیں, کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ عمار صاحب, عمران خان نے پہلے دن ہی یہ کہا کہ مجھے ایکسرسائز کرنے کی اجازت دی جائے, اور ان کو جب ایکسرسائز کرنے کی اجازت نہیں مل رہی تھی تو جو جج ہیں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے, انہوں نے جیل کی دیوار توڑوا دی ہے. اب وہ کم از کم چہل قدمی تو وہاں پہ کر سکتے ہیں. یہ جو ایکسرسائز کی مشین ہے وہ انہوں نے اڈیالہ جیل میں, اٹک جیل میں بھی منگوانے کی درخواست کی تھی لیکن نہیں پہنچ سکی. اب جو ہے انہوں نے درخواست دی ہے کہ ان کی جو بہن ہے علیمہ خان, انہوں نے بھی جج صاحب کو کہا ہے کہ جو سائیکل ہے وہ صرف ایک سائیکل مانگنا چاہ رہے ہیں عدالت سے, اور ایک سائیکل پہنچا دی جائے. گھر میں ہمارے پاس سائیکل موجود ہے, وہ ہم وہاں پہ پہنچا دیں. بڑے دلچسپ مکالمہ ہوا ہے جج صاحب اور ان کی جو بہن علیمہ خان کے درمیان. انہوں نے کہا کہ مجھے خدشہ ہے کہ یہ سائیکل اگر ہم نے دے دی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں وہی اس سائیکل کو استعمال کرنے لگ جائیں. تو اس حوالے سے بھی بڑا دلچسپ مکالمہ ہوا ہے. بنیادی طور پر ایکسرسائز کے چونکہ شوقین ہیں عمران خان صاحب, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایکسرسائز کرنے کی اجازت دی جائے. اور ان کے جو ڈاکٹر ہیں, جو ذاتی معالج ہیں, انہوں نے بھی جب ان کا معائنہ کیا تو انہوں نے یہ بات کہا کہ ان کے معدے میں جو ہاضمے کی جو ان کی جو ہے وہ تکلیف ہے, اس لیے ان کو ایک میڈیکل ٹیسٹ بھی کروایا تھا. باقی وہ بالکل فٹ ہیں ابھی بھی, صرف وہ ایکسرسائز کی وجہ سے تھوڑے سے تنگ ہو رہے تھے. لیکن اب میرا خیال ہے جو جیل کی دیوار ٹوٹ گئی ہے تو وہ اب چہل قدمی تو کر سکتے ہیں. دیوار ٹوٹ گئی, آپ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے عمران خان کو باہر نکلنے کا راستہ مل گیا. میرا نہیں خیال کہ اس دیوار ٹوٹنے سے وہ مراد لی جاتی ہے. اچھا ذرا آنیسٹلی بتائیں تو صحیح نا, کہ عمران خان جہاں جیل کے جس حصے میں ہے اس کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ کیا جیل انتظامیہ وہاں جا سکتی؟ عمار صاحب, جیل میں جب بڑے بڑے لیڈر جاتے ہیں, ہم نے دیکھا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی جب جیل گئے تھے تو اس وقت بھی سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے جو ہے وہ نگرانی کی جا رہی تھی. عمران خان جب اٹک جیل میں تھے تو تب بھی ان کی نگرانی کی جا رہی تھی. اب وہ نگرانی کس کے کہنے پر ہوتی ہے, کون کرواتا ہے؟ ویسے تو سیاستدان ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں کہ اس کی خواہش تھی اور میری نگرانی کروائی, اور جب دوسرا جاتا ہے تو بھی اپنے حریف سیاستدان کو کہتا ہے کہ اس کی نگرانی تھی. لیکن جیل انتظامیہ کو بھی وہاں پر جو ہے نا جانے کی اجازت نہیں ہوتی, اور جتنے بھی وہاں پہ اہلکار ہوتے ہیں سیکیورٹی کے وہ بھی مسلسل تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اور اٹک جیل میں تو عمران خان جس سیل میں تھے وہاں پہ تھوڑا سا سکون تھا, مطلب وہ تنہائی میں تھے. لیکن اڈیالہ جیل میں جو ہے وہ تھوڑا سا رش ہے, وہاں پہ گنجائش بھی بہت زیادہ ہے قیدیوں کی. تو وہ جس سیل میں ہیں وہاں پہ بڑے خطرناک قیدی ہیں, ان کے آس پاس جو ہیں وہ دہشت گردی کے قید جو ملزمان ہیں ان کو قید کیا گیا ہے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت جو سارا معاملہ چل رہا ہے وہ میری جو اطلاعات ہیں وہ ہمارے صاحب یہ ہیں کہ عمران خان کو یہ پیشکش کی جا چکی ہے کہ آپ باہر چلے جائیں. اگر آپ باہر جائیں گے تو پی ٹی آئی کے بلے کے نشان کے اوپر امیدوار بھی کھڑے ہوں گے, بلے کا نشان بیلٹ پیپر کے اوپر بھی ہوگا, اور انتخابات بھی صاف اور شفاف ہو جائیں گے. اور صاف و شفاف انتخابات جس طرح پاکستان میں ہوتے رہے وہی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو رہے ہیں. لیکن اس وقت جو ڈیڈ لاک ہے وہ میری اطلاع یہ ہے کہ ڈیڈ لاک اسی بنیاد پر ہے کہ عمران خان باہر جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی لیے انہوں نے جیل کے اندر سے پیغام اپنی فیملی کے ذریعے بھی دیا کہ میں اس وطن کے ساتھ محبت کرتا ہوں اور یہیں پر میں جو ہے اپنی ساری زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوں, اگر مجھے جیل میں جتنی مرضی یہ سختیاں بھی مزید برداشت کرنا پڑ جائیں. اس وقت جو ان کا بنیادی مطالبہ ہے عمران خان کا, آپ کو پتہ ہے کہ محمد علی درانی صاحب وایا صدر عارف علوی اور اب شفقت محمود صاحب بھی انوالو ہو چکے ہیں. پہلا عارف حسن بھی شاید جو عارف علوی کے ساتھ مذاکرات میں شامل ہیں, رؤف حسن sorry. جی. تو یہ بنیادی طور پر اس وقت ایک ہی بات کی جا رہی ہے کہ جو 9 مئی کا واقعہ پی ٹی آئی کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے, ٹیگ کیا گیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی صاف شفاف تحقیقات کروائی جائیں, کیونکہ اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ بالفرض محال کے پاکستان تحریک انصاف کوئی وائلنس
پسند جماعت ہے اور وہ وائلنٹ کرتی آ رہی ہے. ویسے تحقیقات تو ہر معاملے کی ہونی چاہیے، لیکن وہ ویڈیو پیغامات عمران خان اور عمران خان کے جتنے ہمنوا لوگ تھے وہ، اور پھر جن لوگوں نے وہ توڑ پھوڑ کی، جلاؤ گھیراؤ کیا، وہ تو اٹ از ویری ایویڈنٹ. لیکن عمران خان کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے لوگ نہیں ہیں. نہیں، عمران خان کی اپنی تقاریر موجود ہیں، مراد سعید کی گفتگو موجود ہے، پرویز خٹک کی گفتگو موجود ہے، فواد چودھری کی گفتگو موجود ہے، یہ حبیب صاحب فاروق حبیب کی گفتگو موجود ہے، ان سب کی گفتگو موجود ہے. نہیں، اس میں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ احتجاج کریں، باہر نکلیں. کسی نے اس کے دوران یہ نہیں کہا کہ آپ فلاں بلڈنگ کی طرف جائیں یا فلاں جگہ پر حملہ کریں. اور پھر یاسمین راشد کی ایک جو ویڈیو ہے وہ 9 مئی کے جناح ہاؤس کی طرف جانے والے لوگ ہیں ان کو روکنے کے لیے بھی ایک ویڈیو آئی ہوئی ہے کہ وہ لوگوں کو روک رہی ہیں. تو اس کی تحقیقات تو ہونی چاہیے. مطلب اگر شفاف تحقیقات ہو جائیں، جو مطالبہ عمران خان بھی کر رہے ہیں، اور ویسے بھی اگر شفاف تحقیقات ہو جائیں، تو میرے خیال سے یہ غداری کا کارڈ ہمارے صاحب آپ کو بھی پتہ ہے، یہ بدقسمتی ہے کہ ہم سیاستدانوں کو غدار بنا دیتے ہیں. یہ غداری کا کارڈ کھیلنا بند کر دیا جائے. مقابلے جو ہیں وہ میدان میں ہوتے ہیں. میاں صاحب بھی آ رہے ہیں، عمران خان بھی میدان میں اتریں. دونوں اگر سیاست کے میدان میں مقابلہ کریں تو جمہوریت کا حسن تو یہی ہے. جی، اب لیکن ہمارا ٹریجڈی یہ ہے کہ ہر سیاستدان کو جب وہ عقوبت میں یا عتاب میں ہوتا ہے، جمہوریت کا حسن اس وقت یاد آتا ہے. ٹھیک ہے، عمران خان صاحب جیسے بات کر رہے ہیں، یا ان کے چاہنے والے جس طرح بات کر رہے ہیں جمہوریت کے حسن کے، یہ جمہوریت کا حسن 2018 میں نہیں یاد تھا. اسی طرح دوسری جماعتوں کو اس وقت وہ والا ووٹ کی عزت و والا نعرہ یاد نہیں ہے. بالکل یہ اسی طرح ہوتا ہے. آپ نے میاں صاحب کی بات کی تو لاہور تو بھئی بڑا ہاٹ ہوا ہے، اور میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے، اور بہت ایک جو میں آپ کو ڈفرینٹ بات بتا سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ نواز شریف کے استقبال کے حوالے سے انہوں نے بڑے اپنے کنزرویٹو قسم کے ایسٹیمیٹ دیے ہیں. مطلب یہ بھی بتایا گیا کہ 35,000 لوگوں کی کیپیسٹی ہے مینار پاکستان والے گراؤنڈ میں، 50,000 لوگ آ رہے ہیں. رانا ثناء اللہ نے بھی پریس کانفرنس کی کہ ہم 10-15 لاکھ لوگ نہیں لا سک رہے، اور یہ جان بوجھ کر یہ کر رہے ہیں. مریم نواز نے اپنے جلسے بھی 5-6 کینسل کیے کیونکہ وہ جو کارکنوں کی ایک فٹیگ لیول ہوتا ہے وہ نہیں چاہتی تھی کہ لوگ تھک جائیں. لیکن ایکچولی جتنے لوگ یہ لانا چاہ رہے ہیں وہ اس سے بہت بڑی تعداد ہے جو میڈیا کو بتائی جا رہی ہے. تو لوگوں کو ایک بہت بڑے سرپرائز کی توقع ضرور رکھنی چاہیے، اور یہ نمبر جو ہے لاکھوں میں ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے بڑے آرگنائز طریقے سے پلاننگ کی ہے. اور اس پلاننگ میں خاص بات یہ ہے کہ اس دفعہ جو دوسرا گروپ ہے نون لیگ کے اندر، جس میں حمزہ شہباز شریف، انہوں نے 1-2 پھسپھسے سے جلسے کیے ہیں، بہت زیادہ ایکٹیویٹی نہیں شروع کی. اب واقعات کی کمان جو ہے وہ مریم نواز نے سنبھال لی ہے. اب اگر فرض کیجیے، اور وہ ظاہر ہے لوگوں سے کیا بات ہو رہی ہے کہ آپ اگر اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے، لوگ لے کے آئیں گے تو آپ ٹکٹ کے حقدار بنتے ہیں. اور پارٹی میں لیڈر وہی ہوتا ہے، قائد وہی ہوتا ہے جو ٹکٹ دینے کا اہل. صحیح ہے. اور اگر یہ عمران خان آج یہ اختیار کسی اور کو دے دیں تو اس شخص کی حیثیت زیادہ ہو جائے. اسی طرح مریم نواز کے پاس اب یہ اختیار ہے، اور جو میرے پاس نمبر آ رہا ہے وہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیل یو ایٹ دس اسٹیج، لیکن وہ ایک بڑا نمبر ہے اور بڑا سرپرائز. اچھا، ویسے یہ جب جلسے ہوتے ہیں کوئی بھی سیاسی جلسے، تو اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد میں بھی ایک گفتگو ہوتی ہے کہ بندے کتنے تھے. تو اس بار یہ کرسیاں اور بندے گننے کی ذمہ داری کس کو دی گئی؟ دیکھیے، یہ ہر دور میں ہوتا رہتا ہے. کئی زمانے میں یہ فواد چودھری صاحب کی ذمہ داری لگتی تھی، کئی زمانے میں پرویز رشید صاحب کی ذمہ داری لگتی تھی، ایک دوسرے پہ ٹانٹ کرنا. لیکن ہم کچھ تاریخ میں جلسے ایسے ہیں جس میں ہم نہیں کہتے کہ بندے کتنے تھے. جیسے بے نظیر بھٹو نے 1986 میں جو جلسہ کیا، اس میں ہم نہیں کہتے کہ لوگ کتنے تھے، اس میں کوئی کرسیاں نہیں گنتا. وہ لوگوں کی پاور کا اتنا بڑا شو تھا. عمران خان نے 2011 میں جو جلسہ کیا، اس میں ہم نہیں کہتے کہ اتنی کرسیاں تھیں. جی ٹھیک ہے، وہ جو بڑا جلسہ ہوتا ہے وہ خود بتاتا ہے کہ یہ بڑا جلسہ. اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ وہ کرسیاں گننے کی نوبت نہیں آئی. ایک بہت بڑا پاور شو کرنے میں نون لیگ کامیاب ہوگی، اور پھر اس طرح کے پاور شو کا ایکسیلریٹر افیکٹ ہوتا ہے. اور جب ڈھلوان سے جیسے پتھر جاتا ہے نا، تو بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں، جو کہ عمران خان کو 2011 میں جو ایڈوانٹیج ملا تھا. عمران خان اس جلسے کے بعد بہت بڑے ہو گئے تھے. وہی صورتحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن سیکیورٹی کے انتظامات
بہرحال ایک بہت بڑا کنسرن ہے. اگر لوگ زیادہ تعداد میں آتے ہیں, جو ملک میں فضا ہے وہ خطرناک ہے, تو اللہ کرے سب کچھ خیر. اچھا مار صاحب, ہماری یہ ڈسکشن ختم ہونے سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نواز شریف اور مسلم لیگ نون کا جو جلسہ ہوگا اس کے بعد ظاہر ہے پاکستان کی جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے وہ امید کی جا رہی ہے کہ تبدیل ہو جائے گی. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد پنجاب میں تحریک انصاف کو سیاسی ایکٹیویٹیز کرنے کی اجازت دے دی جائے گی. کیا آپ کے خیال میں بھی ایسے ہی ہے؟ اچھا, تحریک انصاف کا مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف میں تو سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعت سے زیادہ ایک فرد کا نام ہے, اور وہ فرد عمران خان ہے. آج آپ عمران خان کو باہر لے آئیں اور پنجاب لاہور میں جلسہ کریں, وہ بہت بڑا جلسہ کریں گے. عمران خان اس میں شامل نہیں ہے, وہ جیل میں قید ہے. تو آپ تحریک انصاف کا لاہور میں جلسہ کر لیں, کراچی میں جلسہ کر لیں, وہ سکسیسفل نہیں ہوگا. لیکن جلسہ کرنے کی اجازت ہی نہیں دی جا رہی. جہاں تک پرنسپل اصول کی بات ہے, تحریک انصاف کو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں پوری طرح حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے. اگر ہمارے ہاں ہر الیکشن بدقسمتی سے متنازع ہوتا ہے, اور اس میں وہ کس وجہ سے متنازع ہوتا ہے کہ کسی ایک کو ہم -1 فارمولہ لگا رہے ہوتے ہیں. یس, تو اگر ہم کوئی پارٹی بالکل الگ کر دیں, اور جیسے ہم نے ماضی میں نون لیگ کے ساتھ یہ کیا, اے این پی کے ساتھ یہ کیا, اے این پی کی ساری قیادت مار دی دھماکوں میں, پیپلز پارٹی کا کے پی کے میں کیا حال کیا, تو وہ اس طرح کی سچویشن کی, تو پھر یہ فیئر نہیں ہوگا. الیکشن سے پہلے ہی چیزیں جو ہیں وہ متنازع ہو جائیں گی. لیکن اب نگراں حکومت کی یہ کوشش ضرور ہے کہ کم از کم کسی حد تک اس الیکشن کو فیئر بنانے کے لیے یا کاسمیٹکلی فیئر دکھانے کے لیے وہ پاکستان تحریک انصاف کے وفود سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور شفقت محمود سے بھی کل ملاقات ہوئی ہے. لیکن شفقت محمود کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اب 9 مئی کے واقعے کے بعد کوئی خاصا تعلق نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں میں نے نگران وزیر اعظم صاحب کا انٹرویو کیا, اس میں میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا. میں نے کہا صاحب دیکھیے 9 مئی عمران خان اور فوج کی لڑائی تھی, ٹھیک ہے, اس لڑائی میں جو جیتا وہ ہم سب کو پتہ ہے, جو ہارا وہ بھی ہم سب کو پتہ ہے. لیکن آپ بھی 9 مئی کا ذکر اسی شدت سے کرتے ہیں, تو یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ اس لڑائی میں ایک پارٹ بن گئے, فریق بن جاتے. تو اس میں انہوں نے ظاہر ہے ریاست کے حوالے سے جواب دیا کہ ریاست کے مفادات پر زخم نہیں آنی چاہیے, لیکن تحریک انصاف کے ووٹرز کے ذہن میں شک ضرور ہے, اور نگران حکومت اور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ شکوک کو رفع کرے. فی الوقت اتنا ہی. ناظرین, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.